حدیث بخاری جلد اول میں مرکوز ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ربیع الاول کو مغرب کی نماز کے بعد یہ کلام پڑھ کر دعا مانگی تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کا پروردگار اسے کیا اجر عطا کرتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تمام بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، اس کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اسے بغیر کسی حساب و عذاب کے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے گا حتیٰ کہ میرا امتی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی زبانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کی شہادت کی خبر سن کر رو پڑے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے پروردگار میرے حسین کو کربلا کی تکلیفوں سے بچا لے، آنے والی تمام مصیبتوں سے بچا لے، ایسی دعا کیوں نہیں مانگی؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے پیار نہیں تھا؟ خدا کی قسم اتنا پیار تھا کہ قیامت تک کوئی نانا اتنا پیار اپنے نواسے سے نہیں کر سکتا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ حضور نے دعا نہیں فرمائی؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ معاذ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ جس نے معراج کی رات محبوب کی مرضی پر 50 نمازوں کو 5 میں بدل دیا، وہ اللہ کریم جس نے اپنے محبوب کے صرف ایک اشارے پر قبلہ بدل دیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے کربلا میدان کی مصیبتوں سے بچنے کی دعا کیوں نہیں فرمائی تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے امتحان سے بچ جاتے؟ وہ اس لیے کہ اس کو اٹھایا جاتا ہے جو کمزور ہو۔ ہم نے تو حسین کی تیاری پوری کرائی ہے، کبھی کندھے پر بٹھا کر تیاری کرائی ہے، کبھی سینے سے لگا کر تیاری کرائی ہے، کبھی زلفوں کو پکڑا کر تیاری کرائی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلا کے لوریاں سنا کے تیاری کرائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے گود میں بٹھا کر تیاری کرائی ہے۔ اس لیے ہم نے رب کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تیاری مکمل کرائی ہے، امتحان تو لے لے۔ یہ نبی کی مدد ہی تو تھی کہ جب حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے تھے تو زمین رو پڑی، آسمان رو پڑا، ساری کائنات رو پڑی، مگر حسین صبر و استقلال کے پہاڑ بنے ہوئے تھے اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ مولا ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام میں مصروف تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عبادت کے لیے کھڑے ہیں، بندوں کو عبادت کی تلقین کر رہے ہیں، روح نماز ان کے دلوں میں اتار رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ تپتی ہوئی ریت ہے، مدینے کا ماحول ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا ہے، اپنے ننھے ننھے قدموں کو اٹھائے ہوئے مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ ممبر سے نیچے اترے اور دوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر سینے مبارک سے لگا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا خطبہ اس حال میں دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ کے سینہ مبارک سے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا خطبہ دیا جا رہا تھا، نماز کی ادائیگی کا انتظام ہو رہا تھا، روح نماز دلوں میں اتاری جا رہی تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے حالت نماز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے جدا نہیں کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم
معلوم ہے کہ آج میں جس حسین کو سینے سے لگا رہا ہوں، کل یہی حسین میرے دین کی آبرو رکھے گا، میری نماز کی آبرو رکھے گا، میرے خطبے کی آبرو رکھے گا، اسلام کی آبرو رکھے گا، اور ایک ایسا سجدہ پیش کرے گا جس کی مثال کائنات نہیں پیش کر سکتی۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دہنے زانو پر اور اپنے لخت جگر بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بائیں زانو پر بٹھائے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار کی مرضی یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جس کسی ایک کو پسند فرما لیں گے وہ آپ کی نگاہوں کا ٹھنڈک بنے گا، وہ آپ کے پاس رہے گا، اور جس کے بارے میں اختیار عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت اسے اپنے پاس بلا لے گا۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابراہیم کو پسند کر لیتا ہوں، اس کو سینے سے لگا لیتا ہوں، تو حسین ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جائے گا، علی کو تکلیف پہنچے گی، حسن کو تکلیف ہوگی، فاطمہ کو غم اور صدمہ پہنچے گا، اور اگر حسین کو پسند کر لیتا ہوں تو میرا لڑکا ہمیشہ کے لیے خداوند قدوس کی بارگاہ میں چلا جائے گا، فاطمہ اور علی غم سے بچ جائیں گے، اور یقیناً مجھے اپنا غم منظور ہے مگر بیٹی کا غم منظور نہیں، اس لیے لے جاؤ میرے بچے کو میرے رب کی مرضی پر قربان کر دو۔ میں نے اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کر دیا، حسین میرے بیٹے ابراہیم کا فدیہ ہے۔ اس کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر قربان کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں وہ عظیم قربانی دیکھ رہے تھے کہ آج میں جس حسین پر اپنے بچے کو قربان کر رہا ہوں، وہی بچہ کل میرے دین پر اپنے آپ کو قربان کرے گا، کبھی اپنے لخت جگر کو قربان کرے گا، کبھی علی اصغر کی لاش اٹھائے گا، قاسم کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین میں دفن کرے گا، کبھی اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کی جوانی اور ان کے بہار جسم کو لٹتے دیکھے گا، کبھی عباس کا کٹا ہوا بازو دیکھے گا، کبھی اپنے احباب کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھے گا، مگر دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دے گا، اسلام کی جمہوری قدروں کو پامال نہیں ہونے دے گا، اور اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیشہ کے لیے اسلام کا مستقبل محفوظ کر دے گا۔ اور یقیناً واقعی یہی ہوا کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون جگر دے کر اسلام کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ جس کو یزید کی فتنہ پرور ذات فنا کرنا چاہتی تھی، اس وقت اسلام کی رگوں سے خون کھینچ لیا گیا تھا، خون اسلام سوکھ گیا تھا، جس میں اسلام سے خون بہ گیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رگوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تھا۔ جب وہ خون نکل گیا تو اسلام کو حسین کے خون کی ضرورت پڑی، کیونکہ حسین کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں، حسین میرا خون ہے، حسین میرا جسم ہے، حسین میرا گوشت ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون جگر دے کر اسلام کو نئی زندگی عطا کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جس نے ربیع الاول کو مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت نفل پڑھی، 2 کر کے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا پروردگار کیا اجر عطا کرتا ہے جو مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، اس کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا، اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور اسے بغیر کسی حساب و عذاب کے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے گا، حتیٰ کہ میرا امتی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔